السلام علیکم دوستو، میں وحید خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اور انسانوں کو اس میں بسایا ہے، تب سے لے کر آج تک اس پر طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحانات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں پر وقتاً فوقتاً یہ امتحانات اور آزمائشیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح ہمارے پیارے ملک پاکستان پر بھی اس کے قیام سے لے کر آج تک وقتاً فوقتاً مختلف امتحانات اور آزمائشیں آئی ہیں، جن میں جنگ، دہشت گردی، قحط سالی، مہنگائی، زلزلے اور سیلاب جیسی آفات شامل ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے ہماری قوم ایک دفعہ پھر سیلاب کی زد میں آئی ہے۔ خصوصاً بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بہت سے مقامات کو سیلاب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مال مویشیاں پانی میں بہہ چکی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہماری مائیں، بہنیں، بھائی اور جگر کے گوشے پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ دوستو، جب بھی کسی قوم پر کوئی آفت آتی ہے تو یہ دو طرح سے اس قوم کا امتحان لیتی ہے۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو براہ راست اس مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا صبر اللہ پاک آزماتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں صبر سے کام لے کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو بظاہر تو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی آزمائش کی زد میں ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس دردناک صورتحال میں بھی محفوظ ہوتے ہیں، ان کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا ہوتا۔ آیا وہ اس خیر و عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ دوستو، شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نوافل اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے اپنے ان سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی جائے۔ ہمارے لاکھوں بہنوں اور بھائیوں پر انتہائی مشکل وقت آیا ہے۔ ان کی ساری فصلیں، باغات، کھیت تباہ ہو چکی ہیں، ان کے گھر بار، مویشی سب پانی میں بہہ چکی ہیں، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان موجود نہیں، اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اور نہ سر چھپانے کو چھت میسر ہے۔ بیماروں کے لیے دوا نہیں تو تندرستوں کے لیے غذا نہیں۔ ایسے میں ہم ان کی مدد کر کے ان کے دکھوں کا تھوڑا بہت مداوع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان کے پیاروں کو لوٹا تو نہیں سکتے، لیکن اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے ان کے زخموں پر تھوڑی بہت مرہم رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہم نے علماء و فقہاء سے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے انہی علماء اور فقہاء سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مصیبتیں اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خیرات و صدقات سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائے۔ دوستو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ دوستو، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کیسے کریں؟ ان کو کن کن اشیاء کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں ان کو نقد پیسے دینے چاہیے یا ضرورت کا سامان بھیجنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں بہت سی پاکستانی تنظیمیں اور نامور شخصیات سیلاب زدہ علاقوں میں امداد پہنچانے میں مصروف کار ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان حضرات میں ہمیشہ کی طرح ہمارے علماء کرام بھی شامل ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جو کہ بہت خوشی کی بات ہے، جن میں مولانا طارق جمیل صاحب سرفہرست ہیں۔
انہوں نے قوم سے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی اپیل بھی کی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور بنفس نفیس ان سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ صحافیوں میں پاکستان کے سب سے نامور صحافی عمران ریاض خان کے جذبے کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ وہ بہت سارے ٹرکوں کے ساتھ بذات خود ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں لوگ ہماری امداد کے شدت سے منتظر ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کے ذریعے لگ بھگ 500 کروڑ کی امداد سیلاب متاثرین کے لیے اکٹھی کی ہے۔ ان کے کارکنان گرم جوشی سے فلاحی کاموں میں حصہ لے رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بڑی گرم جوشی سے امدادی سرگرمیوں میں مصروف کار ہیں اور مساجد کی سطح پر بھی لوگوں سے امدادی سامان وصول کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اب تک بہت زبردست کام کیا ہے۔ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ اور باقی پرائیویٹ ادارے جن کا ایک نام یہاں لینا ممکن نہیں، ایک جذبے کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ پاک فوج نے بھی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی مصیبت کے وقت عوام کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ حکومت وقت بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ متاثرہ افراد کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاں ہماری قوم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی آزمائش کا شکار ہیں تو دوسری طرف سب مل کر صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے میں بھی مصروف کار ہیں۔ اللہ ہماری قوم کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔